والی حدیث پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے سرانے قبر کے پاس جو ہے وہ درخت کی ٹہنی لگا دی تھی کہ اس سے عذاب قبر جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ تو اب آج کل ہمارے جو قبرستان ہوتے ہیں وہاں پر اگر کسی قبر کے قریب کوئی درخت ہو، آ، قدرتی طور پر جیسے لوگ لگا دیتے ہیں قبرستان میں درخت وغیرہ، تو اس کی پھر کیا شرعی حیثیت ہے کہ واقعی میں اس سے عذاب قبر میں کمی آتی ہوگی، یا اس جو صاحب قبر ہے اس کو اس سے کوئی فائدہ ملتا ہے، یا بس صرف ایسے ہی ماحولیاتی اس کا جو ہے وہ فرق ہوگا، وہاں کے آنے والے نہیں، لوگوں مجھے کو لگتا ہے آسانی ہو دیکھو، کہ وہ وہاں پہ چھایا ہو جائے، ان کے لیے آسانی ہو جو قبرستان میں زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ دیکھو بالکل ایسے اگر اس طرح سے لگایا جائے وہ تو پھر ایک صدقے میں آ جائے گا اور وہ اس میں آ جائے گا نا۔ یہ تو جو حدیث ہے وہ تو قبر کے اوپر ایک ٹہنی لگائی گئی ہے نا، قبر کے، تو وہ شاید اس میں آئے گا نا۔ لیکن اگر قبر کے آس پاس ہے، قبرستان کے آس پاس ہے، خاص سرہانے پر ہو، قبر کے اوپر تو نہیں ہے، تو وہ نہیں لگتا کہ اس حدیث کے اس میں آ جائے گا کہ پھر اسی قبر والے سے بھی عذاب ہٹا لیا جائے گا، کیونکہ وہ تو قبر کے اوپر تو نہیں ہے، وہ تو قریب ہی ہے۔ فرق فرق سمجھ میں آیا؟ ہاں، اگر قبر کے اوپر بھی بسا اوقات چیزیں اگ آتی ہیں تو اس کا پھر ایسا لگتا ہے کہ اس میں آئے گا۔ اگر قبر کے اوپر کوئی چیزیں اگ آئی ہوں تو وہ اس کیٹیگری میں آئے گا۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ بھائی درخت لگانے چاہیے، لوگوں کو فائدہ ہوگا، ثواب کے لیے لگانے چاہیے، لیکن اس طرح سے درخت لگا کر یہ سمجھے کہ شاید اب اسے عذاب ہٹ جائے گا، تھوڑا سا مشکل ہے۔ دیکھو کچھ علماء یہ جو آپ علیہ السلام نے لگایا ہے نا، اس کو اس تناظر میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ درخت کی بجائے نبی علیہ السلام کے لگانے کا کمال تھا، اس ہاتھ کا کمال تھا جس نے لگایا ہے، تو اس لیے پھر وہ ہاتھ تب کہاں سے لے آئے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر لگانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، یعنی کچھ اس پہلو پہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن زیادہ علماء وہ دوسرے پہلو پہ دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے وجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ جب تک تر ہے یہ اللہ کی تسبیح بیان کرے گا تو عذاب ہٹ جائے گا، تو گویا کہ وہ وجہ اس درخت کے اندر ہے، اس شاخ کے اندر ہے، تو اس لیے وہ پھر اس دوسرے پہلو کو دیکھتے ہیں، تو دونوں کو ملا کر ان سے عذاب گویا کہ دور ہو گیا۔ جی، پڑھیں پھر۔ جی استاد جی، میں پڑھوں؟ جی پڑھیں، شاباش۔ باب ما جاء في نزع بول الغلام قبل ان يطعم، وبالسند المتصل منا الى امام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محسن قالت دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه. وفي الباب عن علي وعائشة وزينب ولبابة بنت الحارث وهي أم الفضل بن عباس بن عبد المطلب وأبي السمج وعبد الله بن عمرو وأبي ليلى وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أصحاب. باب ما جاء فی نزح بول الغلام قبل ان یطعم، یہ بابے کے لڑکے کے پیشاب کے دھونے کے بارے میں، قبل ان یطعم اس کے کھانا شروع کرنے سے پہلے پہلے، یعنی جب تک وہ دودھ پی رہا ہے، ابھی اس نے کھانا شروع نہیں کیا، اس سے پہلے پہلے اس کے پیشاب کا حکم تھا۔ تو ام قیس بنت محسن کہتی ہیں کہ دخل تو میں لے کر آئی بابن لی، میرا ایک بیٹا، علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے پاس ہے، لم یاکل الطعام، جس نے ابھی تک کھانا شروع نہیں کیا تھا، فبال علیہ، تو اس نے نبی علیہ السلام پر پیشاب کیا، فدعا بمائن، تو آپ نے پانی منگوایا، فرشہ علیہ، اور وہ پانی کے چھینٹے اس پیشاب پہ مارے۔ رش کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر چھینٹے مارنا۔ تو امام ترمذی کہتے ہیں وہ فی الباب عن علی و عائشہ و زینب و لبابہ بنت الحارث، تو ان سب صحابہ کرام سے فرمایا، اس میں حدیث ہے، قال ابو عیسیٰ فرمایا وہ قول غیر واحد، امام ترمذی کہتے ہیں یہ بہت سارے
وہذا اور یہ اس وقت ما لم یطعما جب تک انہوں نے کھانا شروع نہ کیا ہو. فاذا طعما جب وہ کھانا کھانے لگ جائیں غسلا جميعا تو دونوں کا پیشاب جو ہے نا وہ دھویا جائے گا. دیکھو بچہ جب تک ماں کا دودھ پیتا ہے تو جب تک اس نے کھانا شروع نہیں کیا تو اس سے پہلے اس کے پیشاب کا کیا حکم ہے؟ تو بعض مالکیہ کی طرف یہ منسوب ہے کہ اس کا پیشاب پاک ہے، جبکہ جمہور یہ کہتے ہیں کہ اس کا پیشاب پاک نہیں ہے، یعنی لڑکا ہو یا لڑکی وہ پیشاب نجس ہی ہے. پھر اس میں فرق یہ ہے کہ جو امام احمد ہے اور امام شافی کا بھی ہے اور امام اسحاق وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ لڑکے کے پیشاب پہ چھینٹے صرف مارے جائیں گے، جبکہ لڑکی کے پیشاب کو باقاعدہ دھویا جائے گا جیسے ایک نجاست کو دھویا جاتا ہے. لیکن احناف کے ہاں دونوں کا پیشاب نجس، دونوں کے پیشاب کو دھویا جائے گا جیسے ایک نجاست کو دھویا جاتا ہے. ہاں احناف بھی تھوڑا سا یہ فرق کرتے ہیں کہ لڑکے کے پیشاب میں غسل خفیف ہوگا کو دھوئیں گے، لڑکی کے پیشاب کو ذرا سختی کے ساتھ یا ذرا اہتمام کے ساتھ دھوئیں گے. اب یہ فرق کیوں ہے؟ دیکھو پہلی بات تو یہ کہ جو احادیث میں الفاظ آ رہے ہیں لڑکے کے پیشاب کے بارے میں، اس میں نزاح کا لفظ آ رہا ہے. نزاح کا لفظ زیادہ تر چھینٹے مارنے کے بارے میں آتا ہے. رش کا لفظ آ رہا ہے تو رش کا مطلب بھی ہوتا ہے چھینٹے مارنا. تو امام مالکی اسی نکالتے ہیں کہ جب چھینٹے مار رہے ہیں تو چھینٹے سے تو نجاست نہیں نکلے گی، جس کا مطلب ہے وہ پیشاب پاک ہے. ویسے ہی وہ چھینٹے اس لیے مارے تاکہ وہ کپڑا خراب نہ ہو، اس وجہ سے مارے ہوں گے. اور باقی لوگ اس چھینٹے مارنے سے یہ نکالتے ہیں کہ بس صرف چھینٹے مارے جائیں گے اسی سے وہ پاک ہو جائے گا. ہے تو نجس لیکن چھینٹے مارنے سے پاک ہو جائے گا. لیکن ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب کسی نجاست پر چھینٹے مارے جاتے ہیں تو اس سے نجاست ختم ہونے کی وجہ مزید بڑھ جاتی ہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ چھینٹے مارنے سے کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. تو اس لیے گویا کہ ہمارے نزدیک ایک مرتبہ اگر نجس مان لیا پھر دھونا پڑے گا. ہاں اتنی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ لڑکے کے پیشاب کو ہلکا دھویا جائے گا، لڑکی کے پیشاب کو زیادہ دھویا جائے گا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ دراصل اس کی وجہ اس پیشاب کی خاصیت ہے کہ جو لڑکے کے پیشاب ہے اس میں جو ہے نا ایسے اثرات ہے کہ وہ پانی سے جلدی نکل جاتا ہے، یعنی اس کی رطوبت ایسی ہے کہ وہ کپڑے وغیرہ سے جلدی نکل جاتا ہے، اور لڑکی کے پیشاب میں حرارت ہے وہ جلدی نہیں نکلتا. بعض لوگ اس کو دیکھتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہے لڑکی کو زیادہ باہر نہیں لایا جاتا، تو چونکہ اس کا استعمال زیادہ ہے تو شریعت کا نجاست اور طہارت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جب کسی چیز کا استعمال زیادہ ہو تو پھر اس میں بھی تخفیف آ جاتی ہے. جیسے یہ مثلا بلی ہے، آگے آئے گا، بلی کا جوتے میں تخفیف اسی لیے کہ وہ گھروں میں زیادہ آتی جاتی ہے، تو اس کے استعمال کی وجہ سے بھی اس میں یہ ہو جاتا ہے. اور بعض اس کو یوں دیکھتے ہیں کہ جب لڑکا پیشاب کرتا ہے تو اس کی ایک خاص دھار نکلتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک جگہ پر آتا ہے، اور لڑکی کا پیشاب پھیل جاتا ہے کپڑے پر، تو اس لیے اس کو زیادہ دھونا ہے اور اس کو کم دھونا ہے. بعض لوگ اس اعتبار سے فرق کرتے ہیں. تو بہرحال شریعت نے تھوڑا سا فرق کیا ہے لڑکی اور لڑکے کے پیشاب میں، لیکن نجس دونوں ہیں. اور ظاہر ہے یہ فرق بھی اس وقت تک ہے جب تک کھانا شروع نہیں کیا. لیکن اگر ایک مرتبہ کھانا شروع کر دیا تو پھر ایسی صورت میں پھر دونوں کا پیشاب جو ہے نا وہ نجس ہے اور دونوں کا پھر دھویا جائے. یہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا اب؟ استاد جی میرا ایک سوال ہے کہ جی جب نبی اکرم صلی جی اللہ علیہ وسلم کریں. کے واضح عمل سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ صرف چینٹے مارے گئے، تو حنفیوں کے نزدیک پھر کیوں اس کا دھونا ضروری ہے؟ اچھا بس بہت اچھا سوال ہے. دیکھو احناف دراصل یوں کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو احادیث ہم تک نقل آئی ہے نا، احادیث روایت بالمعنی کے اعتبار سے آئی. روایت بالمعنی کا مطلب ہے کہ ایک واقعہ ہو گیا تو جو صحابی ہے اس نے اس واقعے سے الفاظ اپنے بنائے نا، اب الفاظ اپنے بنا کر اس کو آگے نقل کر دیا. پھر بسا اوقات وہ بھی الفاظ میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کر لیتے تھے، یعنی کچھ نہ کچھ الفاظ کی تبدیلی کی کچھ نہ کچھ اجازت ہوتی تھی. جیسے مثلا ابھی میں نے سبق پڑھا دیا، اب آپ اس سبق کو جس ترتیب سے میں نے پڑھا ہے وہ تو ضروری تو نہیں ہے. آپ مذاہب اپنی اپنے حساب سے بھی پڑھا سکتے ہیں، اس میں ضروری نہیں آپ میرے الفاظ لے لیں، آپ اپنے الفاظ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن مفہوم وہی ہونا چاہیے جو آپ کو پڑھایا گیا.
تو حدیث میں بھی دراصل روایت بالمعنی ہے، تو روایت بالمعنی کی وجہ سے الفاظ کا فرق ہو جاتا ہے۔ اب یہی جو حدیث ہے، اس حدیث میں دراصل میں نے وہ آپ کو بتایا نہیں، چھوڑ دیا کہ چلو بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن دراصل احناف نے جب اس کے کافی سارے الفاظ دیکھے ہیں نا، تو الفاظ مختلف ہیں۔ نزح کا لفظ ہے جس کا معنی ہے چھینٹے مارنا، رش کا لفظ ہے، لیکن بعض روایات میں اتبع الماء کا الفاظ ہے۔ اتبع الماء کا مطلب ہوتا ہے اس کے پیچھے پانی بہایا، پانی ڈالا۔ بعض میں سب کا لفظ بھی ہے، سب، تو سب کا مطلب بھی ہے کہ پانی بہانا۔ تو گویا کہ اگر ہم وہ سب اور اتبا وغیرہ کو دیکھیں تو اس کا تو مطلب ہے کہ پھر پانی بہایا ہے، اور اگر رش کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے چھینٹے ہیں۔ اور پھر یہ جو نزع کا لفظ ہے، نزع کا لفظ دھونے کے لیے بھی آتا ہے، جو دھونا ہے اس کے لیے بھی نزع کا لفظ آتا ہے، تو ہم کہتے ہیں وہ چھینٹے مارنے میں بھی آتا ہے اور دھونے میں بھی آتا ہے۔ تو وہ حدیث کے اس مجموعی الفاظ کو دیکھ کر آناف نے اس سے یہ نکالا ہے کہ اس کو دھونا ہے۔ باقی غسل خفیف کیوں نکالا؟ کیونکہ بعض راویوں نے رش کے جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ دھونے والے نے اتنا مبالغہ نہیں کیا، اسی وجہ سے اس نے وہ چھینٹے مارنا جیسا لفظ یوز کیا، یا نزاح کا لفظ جیسے یوز کیا۔ اگر بہت زیادہ مبالغہ کرتے، بار بار زیادہ پانی ڈالتے اور بار بار اس کو نچوڑتے، تو پھر شاید وہ لفظ استعمال نہ کرتے۔ ایسا لگتا ہے کہ بس وہ پانی ڈالا اور تھوڑا سا اس کو رگڑا ہوگا، تھوڑا سا نچوڑا ہوگا، چھوڑ دیا گیا ہوگا، تو اس ہلکے دھونے کے لیے اس نے یہ الفاظ یوز کیے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی صاحب، جزاک اللہ خیر۔ شابش۔ تو یہ جو احادیث کو دیکھا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے ہم احناف کا باقاعدہ ایک اصول ہے، اور حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحم اللہ نے بعض اپنے اس میں نقل بھی کیا ہے کہ بھائی دیکھو، حدیث کے الفاظ پہ آپ مسئلے کی بنیاد نہیں رکھ سکتے جیسے قرآن کے الفاظ پہ رکھی جاتی، کیونکہ قرآن کا تو ایک ایک ورڈ جو ہے نا، وہ گویا کہ ایسا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے بولا گیا ہے، وہ اور وہ ورڈ ہی اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو اس لفظ کے یوز کرنے میں جو حکمتیں ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے، تو وہ لفظ کا آپ مترادف بھی وہاں نہیں رکھ سکتے، کچھ بھی نہیں رکھ سکتے، وہ ایک بالکل یہ سمجھ لو کہ بس وہ ایک قانون کی طرح ایک لفظ۔ لیکن احادیث میں چونکہ یہ کافی گنجائشیں تھی، اس لیے احادیث میں حضرت انور شاہ صاحب کشمیر رحمہ اللہ کا طریق یہ تھا کہ بھئی سارے طرق کو دیکھو، سارے طرق کا جو ایک مجموعی مفہوم ہے اس سے پھر نکالو، بجائے اس کے کہ ایک لفظ کی بنیاد پر پورا مسئلہ رکھو، کیونکہ لفظ وہ راوی کا اپنا ہے، تو وہ راوی کی اپنی تعبیر ہے، تو ظاہر تعبیر میں پھر فرق نکل سکتا ہے۔ جی، پڑھیں پھر آگے۔ باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا حميد وقتادة وثابت عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من أرينة قدموا المدينة فاجتووها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا رعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم بالحرة وقال أنس رضي الله عنه فكنت أرى أحدهم يقد الأرز فيه حتى ماتوا وربما قال حماد يقدم الأرز فيه حتى ماتوا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن غير وجه عن أنس رضي الله عنه وهو قول أكثر أهل العلم قالوا لا بأس ببول ما يؤكل لحمه وبه قال حدثنا الفضل بن سهل عارج حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا يزيد بن زرين قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سلموا أعين الرعاة قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعلم أحدا ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد بن زرين وهو معنى قوله والجروح قصاص وقد روي عن محمد بن سيرين أنه قال إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن تنزل الحدود۔
शाबाश माशाल्लाह। ये बाब है बाबू माजा फी बौल मायू कलुलहमु। ये बाब है उन जानवरों के पेशाब के बारे में जिनका गोश्त खाया जाता है। तो हजरत अनस फरमाते हैं अन्ना नासन कि कुछ लोग मिन उरैना, कबीला उरैना के कदिमुल मदीना, वो मदीना आए। फजतवौहा, तो वो बीमार हो गए। इज्तवा का मतलब होता है बाज लोग इसको कहते हैं, ये पेट की बीमारी को कहते हैं। और बाज ने इसका तर्जमा किया कि किसी जगह में अब व हवा का नामुवाफिक होना। तो वह कि वो अब वो हवा उनको नामुवाफिक हो गई मदीने की। फबाअसहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी अलैहि सलाम ने फिर उनको भेजा फी इबिल सदका, सदका के ऊंटों के पास। सदका के ऊंट अलग होते थे, उसको रखे जाते थे, उनका अलग एक चरवाहा होता था। तो उनके पास भेजा कि वहां जाएं। वकाल, और फरमाया इशरबू, पी लो, मिन अल्बानिहा, उनका पेशाब और उनका दूध, वो अबवालिया, और उनका पेशाब। फ़क़तलू, तो उन्होंने कत्ल कर दिया राय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहि सलाम के उस चरवाहे को जो वो सदका के ऊंट चरा रहा था। वस्ताकुल इबिल, और ऊंट लेकर आंक कर ले गए, ऊंट ले गए और राई को कत्ल कर दिया। वरतद्दु अनिल इस्लाम, और इस्लाम से मुर्तद हो गए। फ़उतिय बिहिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी अलैहि सलाम के पास उनको लाया गया। फ़क़त्ता अयदियहुम, तो आपने उनके हाथ काटे, व अर्जुलहुम, और उनके पाँव, मिन खिलाफ, इन खिलाफ जानिब से। इन खिलाफ जाने का मतलब होता है दाएं हाथ बायां पाँव मसलन। वसमर आयुनहुम, और उनकी आंखों में गरम सलाखें फेरी गई। वो अलकाहुम बिलहर्रा, और उन्हें एक पथरीली जमीन में डाल दिया। काला अनस, अनस कहते फकुन तो आरा अहदहुम, मैं उनमें से किसी को मैंने देखा, यकुद्दुल अर्ज, जो जमीन को अपनी दांतों से काट रहा था, बिफी ही, अपने मुंह से, हत्ता मातु, यहाँ तक कि वो मर गए। वरुबमा काल हम्माद, और हम्माद ने एक मरतबा ये कहा, यकदुमुल अर्ज, यकदुमु का मतलब भी होता है काटना। वो काट रहा था जमीन को, बिफी ही, अपने दांतों से, अपने मुंह से, हत्ता मातु, यहाँ तक के मर गए। काल अबू ईसा, इमाम तिरमिजी कहते हैं ये हदीस हसन सही है, और बहुत सारे तुरुक से हजरत अनस से मरवी। वो कौल अक्सर आले इल्म, वो अक्सर आले इल्म का कौल है। वो कहते हैं ला बास बिबौल मा युकल लहमु, कि जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है उनके पेशाब में कोई हर्ज नहीं। अब इसी हदीस की दूसरे तुरुक में हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं इन्नमा समल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन नबी अलैहि सलाम ने जो सलाखें फेरी थी उनकी आंखों में, लिअन्नहुम समलु आयुन रुआत, कि उन्होंने उन चरवाहों की आंखों में भी सलाखें फेरी, तो बदले में उनकी आंखों में भी सलाखें फेरी गई। काला अबू इसा, इमाम तिरमिजी कहते हैं यह हदीस गरीब है। लाना अल मुआदन, हम किसी को नहीं जानते जिन्होंने इस जुमले को जिक्र किया, हाजा शेख, सिवाय इस शेख के, अन यजीद इब्न ज़ुरै, यानी जो यजीद बिन ज़ुरै से जो नकल कर रहे हैं, ये जो नीचे यजीद बिन ज़ुरै है ना, याहिया बिन गैलान, यानी सिर्फ इसी ने इसको जिक्र किया है। और वो माना कौली, ये दरअसल अल्लाह ताला के इस फरमान की तरफ इशारा है कि अलजुरूह क़िसास, कि जख्मों में बराबरी होगी, जैसे जख्म लगाया बदले में उसी का जख्म होगा। और मोहम्मद बिन सीरीन से मरवी है, उन्होंने कहा इन्नमा फ़अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया उनके साथ, क़ब्ल अन तंज़िल अल हुदूद, हुदूद के नाजिल होने से पहले पहले। हुदूद का मतलब होता है वो जो शरई सजाएं हैं, उनके आने से पहले पहले नबी अलैहि सलाम ने उनके हक में ये फैसला किया। देखो ये जो हदीस है काफी सारे मबाइस का मजमुआ है। पहली बात तो यह है कि ये ओरैना कबीला था। बास कहते हैं कबीला उकल, उकल या ओरैना, कभी दोनों के अल्फाज आते हैं। तो उनके कोई 8, बाज बास कहते हैं 7, तो इस तरह की तादाद मनकूल है। वो आए, जब वो मदीना में आए तो मदीना में वो ईमान लेकर आए, लेकिन उनके पेट खराब हो गए। इज्तवा का कहा गया है कि अरब में एक पेट खराबी की एक खास बीमारी है, और उसका इलाज अरब में ये किया जाता है कि ऊंटों का पेशाब पिया जाता है और उनका दूध पिया जाता है। और ये डॉक्टर गाजी साहब ने एक जगह लिखा है कि बाकायदा, गालिबन डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने, या उन्होंने खुद नहीं, ये दरअसल फिर वो वाक़या थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ये आप लोगों ने शायद वो वाक़या सुना हो, डॉक्टर मोरिस बुकाइया का वाक़या सुना है आप लोगों ने, ये नहीं, जो डॉक्टर गाजी साहब ने अपने उसमें मुहाज़रात में नकल किया है। किसी ने सुना है वो? नहीं सुना किसी ने? उस्ताद जी आप सुना दें, चलो जी मालूमात में सुना इजाफा हो लेते जाए।
دیکھو یہ ڈاکٹر غازی صاحب نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ یہ ڈاکٹر مورس بوکائیے ایک تھے فرانس کے غالباً، یہ عرب بادشاہوں کے کسی کے کوئی پرسنل کوئی سیکرٹری تھے یا پتہ نہیں کیا تھا، یہ بعد میں پھر مسلمان ہو گئے۔ تو وہ کہتے کہ مجھے جس کمرے میں ٹھہرایا گیا تھا تو وہاں کوئی قرآن کا ترجمہ رکھا ہوا تھا، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ قرآن ہے۔ تو خیر وہ بڑے یعنی ایک ڈاکٹر آدمی تھے، یا یوں سمجھ لو کہ جدید سائنس کو جاننے والے آدمی تھے۔ تو انہوں نے جب اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا، یعنی قرآن کو، تو انہیں بڑا اچھا لگا کہ اس میں پودوں سے متعلق باتیں ہیں، انسان کی پیدائش سے متعلق، آسمان، اور یہ وہ بڑا امپریس ہو گیا اس کتاب سے۔ تو اس نے بعد میں جب پوچھا تو انہیں کہا یہ تو ہماری مذہبی کتاب ہے۔ تو وہ عیسائی تھا، تو ان کو نے ایک آئیڈیا یہ سوچا کہ میں عیسائیت انجیل کا اور قرآن کا سائنسی حوالے سے ایک تقابل کروں، کہ جو سائنسی بیانات قرآن میں آئے اور جو سائنسی بیانات عیسائیت میں آئے، تو ان کا تقابل کر کے دیکھوں کہ کیا ہے۔ تو جب اس نے تقابل کیا تو اس پر وہ بڑے حیران ہو گیا کہ قرآن کے سائنسی بیانات 100% ٹھیک ہے، اور عیسائیت کے سائنسی بیانات بہت سارے غلط تھے، کچھ صحیح بھی ہوں گے لیکن کافی سارے اس میں غلط تھے۔ پھر اس کو یہ آئیڈیا آیا کہ میں احادیث میں جو سائنسی بیانات آئے اس کو بھی میں دیکھوں۔ تو پھر اس نے جو اپنے بعد میں جو اپنے اس نے نتائج نکالے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے نا 2 حدیثیں ایسی لگی جو مجھے تھوڑی سی سائنسی اس سے میل نہیں کھاتی تھی۔ ایک یہ والی حدیث جو ہے کہ اونٹ کا پیشاب پی لو، تو اونٹ کے پیشاب میں بیماری کی کیسی شفا ہے، کم از کم سائنسی حوالے سے مجھے نہیں سمجھ میں آیا۔ پیشاب میں بیماری کی کوئی شفا ہو ابھی تک، وہ ہے کہ وہ ڈاکٹری حوالے سے اس میں کوئی چیز نہیں ہے، پھر ان کو اونٹ کے پیشاب کا کیوں حکم دیا گیا؟ دوسرا اس نے وہ حدیث نکالی جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مکھی گر جائے تو اس کا دوسرا پر بھی اس میں ڈبو دو، کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے، اور مکھی پہلا اپنا وہ پر پانی میں ڈبوتی ہے یا چائے میں جس میں بیماری ہوتی ہے، تو اس لیے تم دوسرا پر بھی ڈبو لو تاکہ وہ بیماری جو اس نے بیماری ڈالی ہے وہ اس کے دوسرے پر سے دوبارہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا یہ بھی مجھے سائنس کے خلاف لگی ہے، کیونکہ سائنس مکھیوں کے بارے میں کوئی ایسا نہیں کہتی۔ تو خیر پھر آگے واقعہ بڑا لمبا ہے، لیکن پھر وہ بعد میں کہتے ہیں کہ جب عرب لوگوں سے پوچھا گیا دیہاتیوں میں اور جا کر، تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں ایک خاص قسم کی پیٹ کی بیماری لگتی ہے، اور اس پیٹ کی بیماری میں عجیب بات یہ کہ ہمیں اپنے اونٹوں سے ہی شفا مل جاتی ہے۔ اونٹوں کا جب ہم پیشاب پیتے ہیں اور جب ان کا ہم دودھ پیتے ہیں تو ہمارے یہاں وہ ہے کہ نسل در نسل یہ چلی آ رہی ہے کہ ہم نا ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ سوچا کہ شاید ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک خاص قسم کی بیماری ہے جو اونٹوں کے ساتھ رہنے والوں کو شاید آتی ہوگی، اور اسی وجہ سے پھر اونٹوں سے ہی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اس طرح کی فائنڈنگز اس حوالے سے تو یہ نکالی۔ جو مکھی کے حوالے سے، تو مکھی کے حوالے سے بھی پھر ان سے ظاہر ہے بعد میں لوگوں نے ان سے پوچھا یا بات سوالات کیے کہ بھائی مکھیوں کے تو ہزاروں اقسام ہیں، تو اب پتہ نہیں ہو سکتا ہے کسی خاص مکھی میں ایسا ہو۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے ساری مکھی، ظاہر ہے ہمیں تو نہیں پتہ کہ کون سی والی مکھی گر گئی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ نے پھر سب کے بارے میں یہی حکم دیا ہو تاکہ کہیں وہ مکھی نہ ہو جو ہے نا یعنی جو بیماری ڈالتی ہو۔ تو کیا ہر مکھی کی آپ نے تحقیق کی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہر پہ میں نے تحقیق نہیں کی ہے، یا اس تک ابھی تک سائنس نہیں پہنچی۔ تو اس طرح سے گویا کہ وہ بات بھی گویا کہ اس کو تو چھوڑ کر، لیکن یہ والی بات انہوں نے عرب بدوؤں سے جو ہے نا وہ معلوم کر لی ہے۔ تو یعنی یہ فچ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ چیز بھی گویا کہ سائنس کی اس اعتبار سے مطابق تھی کہ وہ ایک خاص بیماری تھی اس سوسائٹی کی، اور وہ چونکہ اونٹوں کے ساتھ رہنے والے تھے تو وہ اونٹوں سے ہی وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، تو گویا کہ یہ بھی سائنس کے خلاف نہیں۔ تو یہ گویا کہ یہ حدیث اس اعتبار سے، وہ پھر بعد میں مسلمان ہو گیا، اور پھر انہوں نے قرآن کتاب بھی لکھی، قرآن سائنس اور بائبل، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے، نیٹ پہ بھی ہے، آپ میں سے کوئی ساتھی ڈھونڈ کر اسے اس میں ڈال بھی سکتا ہے گروپ میں۔ اب اس حدیث کی طرف آ جائیں، تو اس حدیث میں اب پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جب اونٹوں کے پیشاب کا حکم دیا گیا پینے کا، تو اسی سے اب جس پر امام ترمذی نے باب باندھا ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، جیسے بکری ہو گئی، جیسے اونٹ ہو گیا، تو کیا ان کا جو پیشاب ہے کیا وہ پاک ہے؟ تو ہمارے احناف میں سے امام محمد اور امام احمد بن حنبل اور امام مالک، ان حضرات کا مذہب یہ ہے کہ بول ما یوکل، یعنی پیشاب، ان کا گوبر وغیرہ نہیں، مینگنیاں نہیں، پیشاب پاک ہے۔ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، یعنی جو حلال جانور ہیں، ان کا پیشاب پاک کا مطلب ہے کہ اگر کپڑوں کو لگا
تو اس سے کپڑے نجس نہیں ہوں گے، یہ پانی کی طرح جیسے لگ گیا۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام ابو یوسف ان حضرات کا مذہب یہ ہے کہ نہیں، ان کا پیشاب نجس ہے۔ اب یہ حضرات دلیل پکڑتے اس حدیث سے کہ اگر پیشاب پاک نہ ہوتا تو نبی علیہ السلام پینے کا کبھی حکم نہ دیتے، تو اس سے معلوم ہوا کہ پیشاب کیا ہے؟ پاک۔ اور جو لوگ کہتے کہ نجس ہے، تو وہ یہ جو پیچھے ہم نے حدیث پڑھی نا، یہ جو پیچھے آئی تھی پرسوں، جس میں وہ ایک آدمی کو پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے اس کو یعنی سزا دی جا رہی تھی، تو اس میں ایک الفاظ یہ ہے کہ استنزیو عن البول، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پیشاب سے بچا کرو، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کیونکہ زیادہ تر عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے۔ تو اس سے وہ نکالتے ہیں کہ اس میں البول مطلق ہے، یعنی ہر قسم کے پیشاب کو اس میں آ گیا۔ اور بعض روایات میں بعض حضرات نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ غالباً حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جب دفن کیا گیا تو ان کو تھوڑا سا قبر نے ان کو تھوڑا سا دبایا، تو آپ علیہ السلام نے تھوڑا سا ان کو دبایا لیکن پھر چھوڑ دیا، گویا کہ ایک ہلکا سا عذاب ان پہ آیا۔ بعد میں جب تحقیق کی گئی تو فرمایا کہ ان کا وہ بکریاں وغیرہ چراتے تھے، تو شاید ان کا پیشاب سے وہ اتنے نہیں بچ پاتے تھے جتنا بچنا چاہیے، تو آپ علیہ السلام نے شاید اسی وجہ سے ان کو قبر نے تھوڑا سا دبایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ظاہر ہے وہ بکریاں تو حلال جانور ہے، وہ تو گویا کہ ان کا پیشاب بھی نجس ہے، ورنہ تو اس کی وجہ سے ان کو عذاب کیوں ہوتا؟ تو یہ واقعہ زیادہ تر حدیث میں آتا نہیں، لیکن اس کو ہمارے فقہائے احناف اس کو ذکر کرتے رہتے ہیں، حضرت گنگوئی وغیرہ نے اس کو ذکر کیا ہے، تو اس لیے اس کو دلیل میں ذکر کیا جاتا ہے، کسی جگہ یہ گویا کہ ہوگا، بعض شاید کتابوں میں آتا ہے۔ تو ایک تو ہو گیا ہمارے دلائل۔ اب بات یہ کہ اس حدیث کا کیا جواب ہے؟ تو اس حدیث کا ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ دراصل یہاں اونٹوں کے پیشاب پینے کا حکم نہیں تھا، اونٹوں کے حضرت سعد بن معاذ ہے، ٹھیک ہے، شاباش، تو ان کا یہ ہے، جی جی ٹھیک ہے، حضرت سعد بن معاذ ہے، تو ان کا یہ ہے کہ اونٹوں کے پیشاب پینے کا حکم نہیں تھا، اونٹوں کے پیشاب کو سونگھنے کا یا جسم پر لگانے کا حکم تھا، کہ دودھ تو پی لو لیکن پیشاب جسم پر، جس جگہ پر جو پیٹ خراب ہے اس پیٹ پر اس کی قسم کا مالش کرو یا اس کو سونگو۔ اب یہ کیا تو سونگنے وغیرہ کا لفظ نہیں ہے، تو اس کا وہ یہ کہتے کہ دراصل عربی زبان کی ایک تعبیر ہے جس کو تضمین آپ کہہ سکتے ہیں، کہ ایک فعل کو ذکر کر لیا جاتا ہے، دوسرا فعل حذف کر لیا جاتا ہے، کہ وہ ایک کامن ہوتی ہے کہ بھائی دوسرا فعل یہاں یہ والا فعل آ ہی نہیں سکتا، تو وہاں آئے گا ہی دوسرا فعل۔ مثلا ذرا پیشاب تو کوئی نہیں پیتا، تو لہٰذا یہاں پھر اس کو اختصاراً حذف کر لیا جاتا ہے، وہ کہ یوں جملہ ہوگا کہ اشربو من البانیہا وزمدو من ابوالہا۔ ضمد کا مطلب ہوتا ہے اپنے جسم پہ ملنا، یا بعض لوگوں نے کہا کہ استنشقو، استنشقو استنشاق سے سونگنا، ناک سے سونگنا، تو استنشقو من ابوالہا کے الفاظ ہوں گے۔ تو اگر اس طرح کی تضمین ہم کریں اس کے لیے، جس طرح انہوں نے نا یا حاشیے میں ایک جملہ بھی دیا ہے، یہ اگر آپ دیکھیں، الفتھا تبنا تبنا وماء باردا، یہ جانوروں کے بارے میں کہتے کہ میں نے اسے وہ کہ چارہ کھلایا اور ٹھنڈا پانی۔ اب ظاہر ہے ٹھنڈا پانی تو کھلایا نہیں جاتا، وہ پلایا جاتا ہے، تو وہ چونکہ کامن ہے تو اس لیے پھر اس فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ تو کہتے کہ یہاں تضمین ہوئی، تو چونکہ بڑی کامن سی بات تھی کہ پیشاب پیا نہیں جاتا، اس لیے راویوں نے اسی طرح اس کو نقل کر دیا ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر اس کو باقاعدہ پینے کا حکم بھی دیا گیا ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ پینا بغرض علاج تھا، اور حرام چیز سے بھی بسا اوقات علاج کی اجازت ہوتی، تو لہٰذا علاج کے لیے پینا یہ اس کے پاک ہونے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ تداوی بالمحرم یعنی حرام چیز سے بھی علاج بسا اوقات کیا جاتا ہے، وہ تو ظاہر ہے پھر استرار میں آ جاتا ہے نا، یعنی مجبوری کی حالت میں آ جاتا ہے، تو لہٰذا اس سے پھر اس کے پاک ہونے پر استدلال نہیں کر سکتے۔ بعض لوگوں نے ایک اور جواب دیا ہے کہ دراصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا شفا اسی میں معلوم ہوا، وہی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ ان کا شفا پیشاب پینے میں اور دودھ پینے میں، تو چونکہ آپ کو وہی کے ذریعے قطعی طور پر پتا تھا کہ پیشاب پینے میں ان کی شفا ہے، تو اس لیے ان کو کہا گیا کہ پی لو، تو وہ بھی ایک خاص کیس ہے، صرف اسی کیس میں ان کو بتایا گیا، تو لہٰذا ایک خصوصی کیس سے اس کے عمومی اس کے پاک ہونے کی ہم نہیں کر سکتے۔ باقی وہی کے ذریعے آپ کو کیوں کہا گیا کہ ان کو پیشاب پلا دو؟ تو شاید اللہ کے علم میں تو تھا نا کہ انہوں نے آگے جا کر مرتد بننا تھا، یہ کام کرنے تھے، تو اس لیے ان کو گئے کہ پہلے ہی پیشاب پلایا گیا، یوں سمجھ لو
کہ یعنی بطور سزا کے. لیکن یہ جواب اس لیے اچھا نہیں لگتا کہ اگر یہ عرب معاشرے میں پیشاب پینے کا حکم یا یہ روایت نہ ہوتی تو وہ لوگ ضرور چونکتے نا. یعنی پیشاب کون پیتا ہے؟ تو اگر یہ پہلے سے یہ روایت نہ ہوتی تو ایسا لگتا ہے کہ پھر وہ کبھی نہ پیتے نا. تو یہ والا جواب مجھے ذاتی طور پر کمزور لگتا ہے. اور یہ پہلا والا جواب ٹھیک لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے پیشاب پینے کا حکم دیا ہی نہ ہو. اور اس میں بھی یہی ہے کہ بسا اوقات اونٹوں کے پیشاب کو جسم پر لگانے سے بھی کچھ بیماریاں وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. ظاہر ہے وہ عرب کلچر کی خاص قسم کی چیزیں. یا پھر یہ ہے کہ وہ ان کی ایسی بیماری میں وہ پیا جاتا ہو جس طرح کہ وہ مورس بکائی صاحب نے جب تحقیق کی تو ان کو یہ لگا کہ عرب بدوؤں نے ان کو یہی بتایا. تو اس لیے یہ بڑا یعنی اگر وہ ایک عجیب بات ہوتی نا تو وہ لوگ ضرور سوال کرتے کہ ہم کیوں پیشاب پی لیں. تو ایسا لگتا ہے نہ انہوں نے کوئی سوال کیا نہ نبی علیہ السلام سے کسی صحابی نے سوال کیا. تو بڑی سمپل سا بات ہے کہ جا کر اونٹوں کا پیشاب پی لو. تو لگتا ہے کہ وہ ایک عام سی بات تھی اور وہ ان میں ایک کلچر کی چیز تھی اور وہ اس طرح سے کرتے تھے. یہ تو ہو گیا اس حدیث کے جوابات. اب یہاں اس حدیث میں دو تین باتیں اور ہیں. ایک بات تو یہ کہ آپ علیہ السلام نے ان کو اتنی سخت سزا کیوں دی کہ ان کو باقاعدہ ان کے سلاخیں پھیری گئی اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے. تو دراصل ان لوگوں کے جرم بہت بڑا تھا. کئی جرائم ان میں جمع ہو گئے تھے. ایک تو جرم ان کا سب سے بڑا جرم کیا تھا کہ وہ اسلام سے مرتد ہو گئے. اسلام لے کر آئے تھے پھر مرتد ہو گئے. دوسرا ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے صدقے کے اونٹ بگا کر لے گئے ہیں جو دراصل مسلمانوں کی ظاہر صدقہ کے اونٹ سے مراد یہ ہوتی قسم کی حکومتی چیزیں ہوتی تھی بیت المال کی چیزیں. تو اگر مسلمانوں کا بیت المال ہی محفوظ نہ ہو تو اس سے ایک بہت غلط میسج جاتا تھا نا آس پاس کے علاقوں میں کہ مسلمان تو اپنے بیت المال کی حفاظت نہیں کر سکتے اجتماعی چیزوں کی. تو ایک کافی غلط میسج چلا گیا کہ مسلمانوں کا مال کافی غیر محفوظ ہے کوئی بھی لے کے جا سکتا ہے. تو ایک تو انہوں نے وہ لے کر گئے اجتماعی مال لے کر گئے اور وہ بھی جس سے مسلمانوں کے بارے میں انتہائی کمزور ہونے کا ایک میسج چلا گیا. تیسرا انہوں نے چوری بھی کر لی اونٹ بھی لے کر گئے. اور چوتھا انہوں نے اس بندے کو بھی قتل کر دیا جس طرح کے بعض روایت میں روات کا لفظ ہے کہ کئی کئی چرواہوں کو انہوں نے قتل کیا. بعض میں رائی کا لفظ ہے کہ ایک چرواہے کو قتل کیا. تو لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ پیتے ہیں نا. تو اس سے لگتا ہے کہ وہ ان میں عام سی بات تھی. شاباش. تو لہٰذا ان کے اتنے جرائم تھے کہ ان جرائم کی وجہ سے انہیں یہ سخت سزا دی گئی. تو کئی سارے جرائم جمع ہو گئے. تو ان کو صرف مارنے سے وہ ہے کہ وہ ایک تو میسج نہیں جا سکتا تھا آس پاس کے قبائل پر. دوسرا اس میں ان کے ان جرائم کی پوری سزا آ بھی نہیں سکتی تھی. دیکھو اگر صرف قتل کرتے تو پھر قتل سزا ہوتی. انہوں نے تو قتل بھی کیا چوری بھی کی مرتد بھی ہو گئے اور پھر اجتماعی مال لے کر گئے. تو شاید اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا حکمتاً یہ سزا دی ہو. لیکن اگر اس والا ترک کو دیکھیں جو دوسرا ترک امام ترمذی نے نقل کیا ہے جس میں آتا ہے کہ انہوں نے دراصل چرواہوں کے ساتھ بھی یہی کیا تھا. یعنی انہوں نے چرواہوں کو بڑا ظلمن قتل کیا تھا اور ان کی آنکھوں میں سلاخیں پھیری تھی. تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بدلے میں ان کے ساتھ ایسا کیا کہ انہوں نے ان پر ظلم بہت زیادہ کیا تھا. تو اس سے پھر وہ یہ جو انہوں نے آیت پیش کی والجروح قصاص ہے کہ زخموں میں برابری ہونی چاہیے کہ جس طرح کا زخم دیا گیا ہے یا جس طرح کا کیا گیا ہے تو اسی طرح سے ان کے ساتھ ہوگا. اسی سے ایک اور مسئلہ نکلتا ہے جو کتاب الحدود کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کرے تو جس طریقے سے قتل کیا تو کیا اس قاتل کو بھی اسی طریقے سے قتل کیا جائے گا. کچھ ائمہ یہی کہتے ہیں اگرچہ ہم احناف یہ نہیں کہتے ہیں. ہم احناف کیا اس نے خواہ جس طریقے سے بھی قتل کیا ہو ہم صرف تلوار سے اسے ماریں گے کیونکہ ضروری تو نہیں نا کہ وہ جس طریقے سے قتل کرے دوسرا اسی طریقے سے مر بھی جائے نا. مثلا ایک آدمی کا اس نے ڈنڈا مارا کسی کو سر پر وہ مر گیا. ضروری تو نہیں کہ ہم بھی اس کو ڈنڈا مارے وہ ڈنڈے سے مر جائے. تو اس لیے وہ یعنی پھر اس میں بسا اوقات بڑھ جاتا ہے نا. مثلا اس نے 5 ڈنڈے مارنے سے وہ مار دیا یہ 5 ڈنڈے مارنے سے نہیں مر رہا تو اس کو 6 ڈنڈے ماریں گے 10 ماریں گے تو پھر اضافہ ہو جائے گا. اس لیے ہم احناف کے ہاں سمپل سا ہے کہ اس نے جیسے مرضی قتل کیا وہ مقصد تو قتل کرنا ہے تو قاتل کو صرف تلوار سے قتل کیا جائے گا. تو پھر یہ حدیث ہم احناف کے بھی خلاف چلی جاتی ہے. تو وہ لوگ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں. لیکن ہم احناف اس حدیث کا جواب ایک تو یہ دیتے ہیں جس طرح کہ یہ محمد بن سیرین کا قول ہے نا کہ یہ حدود اس وقت آئی نہیں تھی. یعنی قصاص اور حدود کے احکامات آئی نہیں تھے. یہ آپ علیہ السلام نے اپنا ایک فیصلہ کیا کہ اس طرح سے کیا جائے. ان کو حدود آ گئی تو لہذا آپ کسی
اب تو حدود آ گئی ہیں، تو لہٰذا اب جو ایک واقعہ حدود کے آنے سے پہلے ہوا ہے، جو حدود کے آنے سے پہلے ایک واقعہ ہوا، تو اس واقعے سے پھر ہم کیسے استدلال کر سکتے ہیں حدود والے مسئلے؟ تو اس لیے ہم اس حدیث سے استدلال نہیں کرتے کہ بھائی قصاص میں برابری ہونی چاہیے ہر اعتبار سے، جس اعتبار سے اس نے قتل کیا اس اعتبار سے اس کو قتل کرے، تو اس لیے ہم اس حدیث کو نہیں لیتے۔ اب یہ حدیث اور پورا یہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ کسی کا کوئی سوال ہے اس حوالے سے؟ استاد جی کے جو خلاف سے ہاتھ پاؤں کاٹتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ مطلب اس کی کیا لاجک ہے؟ اس کی دراصل لاجک یہ ہے کہ ایک طرف سے اگر کاٹ دیا جاتا ہے، یہ باقاعدہ حکم بھی ہے جو خلاف سے نا حدود میں کی ہے نا، اگر کوئی آدمی قطاع الطریق ہو نا، قطاع الطریق کا مطلب ہوتا ہے راستے میں کھڑے ہو کر لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، تو پھر اس میں بھی ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے ہیں۔ لیکن خلاف جانب سے اس لیے کاٹتے ہیں کہ اگر مثلا دائیں ہاتھ اور دائیں پاؤں کاٹ دیا جائے تو پھر تو وہ بندہ رہا ہی نہیں نا، یعنی پھر تو اس بندے کو آپ نے مار دیا ہی نہیں، وہ تو گر جائے گا، وہ تو یعنی آپ جو جسم کا بیلنس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے نا، تو جب جسم کا بیلنس ہی ختم ہو گیا، وہ تو گیا کہ اپنا آدھا دڑ سارا ختم کر دیا، کاٹ دیا اس کو، تو اس لیے وہ بیلنس برقرار رکھنے کے لیے خلاف جانب سے کاٹنے پڑتے ہیں، تاکہ اس کا وہ جو ہے نا وہ بیلنس برقرار رہے، وہ زندہ بھی رہے، اور وہ جو ہے نا مقصد تو اگر آپ نے اس کو زندہ رکھنا ہے تو پھر وہ بھی رہے، تو اس لیے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی بھی خلاف جانب سے اسی لیے کاٹے گئے کہ ان کو وہ زندہ کی کیٹیگری میں رکھنا چاہتے تھے نا کچھ وقت تک، تو اس لیے خلاف جانب سے کاٹے گئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی استاد۔ جی، باقی یہاں اس حدیث میں ایک اور مسئلہ آتا ہے، وہ ہے تداوی بال صلاح والسلام کی سیرت میں بعض سزائیں بڑی سخت ہے۔ ایک یہ والا واقعہ، ایک بنو قریظہ والا واقعہ، جب ان میں 200 یا 300 یا بعض روایت کے مطابق 700 لوگوں کو مارا گیا۔ لیکن دیکھو اس جیسے واقعات کی اپنی جب اس کا پس منظر دیکھا جاتا ہے، بیک گراؤنڈ کو سیرت میں دیکھا جاتا ہے، تو پھر وہ اتنی سخت لگتی نہیں۔ لیکن بہرحال آپ علیہ صلاح والسلام کی جو ایک خاص شان تھی نا رحمت کی، تو بعض واقعات اس کے خلاف لگتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کے بھی کچھ خاص ریزنز ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو ہم ظلم کی کیٹیگری میں تو بالکل نہیں ڈال سکتے۔ لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے وقت کے حالات کے حساب سے وہ سیاسی فیصلہ اس طرح سے کرنا ضروری تھا۔ تو بسا اوقات ایک فیصلہ بظاہر سخت لگتا ہے، لیکن وہ اس وقت کی ضرورت ہوتا ہے۔ تو یہ جو ان لوگوں نے جس طرح کا کام کیا، تو وہ اس اعتبار سے یہ وقت کی ضرورت تھا کہ ان کو اس طرح سے سزا دی جاتی۔ اور اس میں مجھے جو بنیادی وجہ نظر آتی ہے روایات کو دیکھ کر، ایک تو انہوں نے وہ جو صدقے کی اونٹ لے کر گئے نا، ظاہر اس سے بہت ایک غلط میسج چلا گیا مسلمانوں کی کمزوری کا، تو ڈرانے کے لیے اس کو ان کو تھوڑی سی نا سخت سزا دی گئی، تاکہ کیونکہ دیکھو اگر وہ اونٹ لے کے چلے جاتے ہیں نا، تو پھر تو عرب لوگوں کا جو اس وقت کا مزاج تھا بدوؤں کا، تو وہ تو پھر وہ لوگ اسلام کی نام سے آتے اور وہی پروگرام ہی بنا کر لاتے، اور یہ ایک روٹین ہی بن جانی تھی۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے ان کے پیچھے بندے دوڑائے، ان کو کہا ارے ان کو ضرور پکڑ کے لانا ہے، چھوڑنا نہیں ان، تو ان کو اس طرح سے پکڑ کے لایا گیا تاکہ یہ جو ایک میسج غلط جا رہا ہے یہ نہ جائے۔ تو وہ ایک انتہائی اقدام کی ایک وجہ تو یہ تھی، اور دوسری انتہائی اقدام کی وجہ انہوں نے جو چرواہوں کے ساتھ کیا، جس طرح سے حضرت انس کی دوسری روایت میں آیا، اس وجہ سے بھی یہ انتہائی قدم اٹھایا گیا۔ اور باقی ہم احناف یہ بھی کہتے ہیں کہ اب کسی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کی آنکھوں میں سلاخیں پھیریں، خواہ انہوں نے مسلمانوں کے پھیرے ہوں، کیونکہ اب مسلح جو ہے نا کسی کی شکل بگاڑنا یا کسی کو اس طرح سے تکلیف دے کر مارنا، اب وہ منع ہو گیا، یعنی بعد میں ویسے ہی وہ منع ہو گیا، تو اس لیے وہ اس مسلح کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے، تو اس لیے اب تو گویا کہ اب ویسے بھی جائز نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ جی سر، ایک دفعہ میں کسی بک میں پڑھ رہی تھی کہ جی حجاج بن یوسف نے محدثین سے پوچھا کہ وہ سخت سزائیں بتائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، اس میں کسی محدث نے یہ والی حدیث جب بیان کی، تو وہ پھر دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ کاش کہ تم نے یہ اس کے سامنے نہ بتائی ہوتی یہ حدیث۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی آتا ہے۔ تو اصل میں اس میں ہوتا ہی یہی کہ ظالم بادشاہ تو پھر اسے سے استدلالات پکڑتے رہتے ہیں نا، وہ ایک خاص واقعہ جو ایک خاص پس منظر میں ہو، ایک خاص حالات میں پیش آیا،
تو اس سے وہ عمومی اصول نکال لیتے ہیں. تو اس لیے ان کے سامنے بیان کیا گیا. اور یہ علم کا ایک اصول بھی ہے کہ بھائی علم جو ہے نا، علم حاصل تو سب چیز کا کیا جائے گا، بیان کس کو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا یہ ایک مستقل اصول ہے. وہ فتاوی شامی میں نا، اگر آپ فتاوی شامی پڑھیں تو فتاوی شامی میں علامہ شامی رحمہ اللہ بہت کافی مسائل کے بارے میں، متعدد مسائل کے بارے میں یہ مسئلہ لکھنے کے بعد ایک جملہ لکھتے ہیں کہ وَهَذَا مِمَّا يُعْلَمُ وَيُكْتَمُ، یہ ان مسائل میں سے جس کا علم تو حاصل کیا جائے گا لیکن چھپایا جائے گا، عوام کو نہیں بتایا جائے گا. کیوں؟ وہی والی بات، جس طرح وہ حجاج بن یوسف نے اس حدیث سے غلط اپنا وہ ایک خاص مزاج ٹھیک کرنا ہوگا اور لوگوں کو سزائیں دینی ہوگی، تو بعض مسائل سے بھی عوام اسی طرح سے کرتے ہیں، اس لیے پھر ان کو بتایا ہی نہیں جاتا. یعنی آج کل جو علم کی جگالی کا ایک سسٹم آ گیا نا کہ بھائی جو کچھ پڑھا ہے سامنے بیان کر دو، تو گمراہی اسی وجہ سے زیادہ پھیل گئی کہ علماء پرانے زمانے میں باقاعدہ جو وہ باقاعدہ بیلنس رکھتے تھے، بھائی یہ چیز بتانی ہے عوام کو نہیں بتانی، ہر چیز عوام کو بتانے کی ہوتی بھی نہیں ہے ہر چیز کو. اور یہ صرف یہ نہیں کہ علماء نے اپنی طرف سے نکالا ہے، یہ باقاعدہ آگے بخاری میں آپ پڑھ لیں گے، بخاری میں بلکہ آ چکا ہوگا، یہ نہیں ابھی نہیں آیا ہوگا، کتاب الایمان میں آپ کو آ جائے گا کہ وہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے دو علم کے برتن دیے ہیں، ایک تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، دوسرا علم کا برتن اگر میں بتا دوں تو میری گردن لوگ کاٹ لیں گے، تو وہ میں نے چھپایا، آپ کو نہیں بتایا. وہ علم کے برتن اس کی وہ تفصیلات آپ وہاں بخاری میں پڑھ لیں گے، لیکن اتنا معلوم ہوتا ہے کہ علم ہر ایک کو بتانا یا ہر علم بتانا یہ بھی یعنی یہ ٹھیک نہیں ہے علماء کے لیے، اس لیے اس کو منع کیا گیا. جزاک اللہ خیر. اب سمجھ میں آ گئے؟ چلو جی ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کا دوسرا سبق ابھی ہوگا، تو پھر انشاءاللہ اس تداوی محرم کو انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا تکرار ضرور کر لیں، کم از کم ایک مرتبہ اس کو دیکھ کر دوہرا کر، تاکہ جو ہے نا ذہن میں بیٹھ جائے، ذہن سے نہ نکلے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور یہ تھوڑا سا حاضری کا بھی کوئی سسٹم ہوتا ہے یا نہیں؟ کم از کم میرے سبق میں مجھے تو حاضری چاہیے ہوتی ہے، تو تھوڑا سا کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو تھوڑا سا حاضری کا کرے کہ بھئی کون آیا ہے کیوں نہیں آیا ہے، جو ہمارے راپر جو آتے ہیں، تو تھوڑا سا حاضری کے حوالے سے بھی ایک نظم رکھیں آپ میں سے کوئی، جو کم از کم یہ بتا دیا کرے کہ بھئی پچھلے ہفتے یہ نہیں تھے، یہ تھے، یہ نہیں تھے، تاکہ ہم ان سے پوچھ لیں بھئی آپ کیوں نہیں تھے. تو جب انہوں نے کورس میں داخلہ لیا اور باقاعدہ وہ آ رہے ہیں، تو اگر وہ کسی وقت نہیں ہوں گے تو پوچھنا تو بنتا ہے نا. اگر وہ بغیر رخصت کے گئے یا بغیر بتائے گئے ہیں تو آپ لوگ بھی اس طرح سے نہ جایا کریں. تو تھوڑا سا وہ تعلیمی نظم تو ہونا چاہیے نا. جی استاد جی، انشاءاللہ اگلی کلاس سے نا ہم اس کا نظم بناتے ہیں. ابھی یہ پچھلی دو جی کلاسز سے ذرا حاضری میں کمی آنی شروع ہو گئی ہے. دو تین لوگوں نے تو بتایا تھا، جی تو مزید بھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ٹھیک ہے حضرت، جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.